أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الجاثیہ کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر کیا۔ اللہ نے آسمان کو، زمین کو، اس کے اندر جو مخلوقات ہیں، سمندر کا ذکر کیا، کشتیوں کا ذکر کیا، جانور کا ذکر کیا، اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور آخر کے اندر شریعت محمدیہ کا ذکر کیا۔ اس تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آسمان کو اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آسمان اور زمین، اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، ذرہ ذرہ ہر چیز، یہ اللہ کے قدرت کی نشانی ہے، اور اس کے ہر چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ اب یہاں سے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نظام ایسے نہیں چل رہا، اس کو کوئی بنانے والا ہے، وہ اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، برحق پیدا کیا ہے، کوئی فضول کی چیز نہیں ہے۔ اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے قیامت کو بھی پیدا کیا۔ قیامت وقت پہ آئے گی، اور جو لوگ اس دنیا کے اندر ہیں وہ وفات پائیں گے، قیامت کے ذمہ سے حساب کتاب ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ لتجزا کل نفس بما کسبت۔ اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت کے لیے دنیا کے اندر انسان کو مبعوث کیا ہے، انسان کو یہ سبق بھی دیا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے دو رائے ہیں، ایک خیر ہے، ایک شر ہے۔ خیر کے راستے کا ٹھکانہ جنت ہے، اور بدی کا راستہ، برائی کا راستہ جہنم ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم آزاد ہو، اور تمہارے پاس دو واضح راستے ہیں جس پر چلو۔ اب یہ کہ قیامت کیوں ہے؟ قیامت اس لیے آئے گی تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ مل جائے۔ ایک شخص نے دنیا کے اندر تقوی اختیار کی، پرہیزگار اختیار کی، خدا کا خوف رکھا، دنیا کے تمام مسائل کے اندر اس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور نافرمان سے جن چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، تو اس کا ٹھکانہ، اس کو جو جزا ملے گی وہ جنت ہے۔ اب ایک شخص وہ ہے کہ جس نے کفر کیا ہے، اللہ کے احکام کی مخالفت کی ہے، نافرمانیاں کی ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تاکہ اس کو بدلہ ملے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کہ جس نے نیکی کی ہوگی تو اس کی نیکی میں سے کم نہیں کیا جائے گا، اور کسی نے کوئی برائی کی تو اس برائی کو بڑھا کر پیش نہیں کیا جائے گا۔ جتنا جس نے جو عمل کیا اس کے حساب سے اس کو جزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ آگے اللہ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا ہے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہے، اے پیغمبر، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کی؟ انسان اس معاشرتی زندگی کے اندر رہتا ہے تو اللہ کا احکام اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت گزاری، عبادت نام ہے اطاعت گزاری کا۔ اب ایک شخص کہ جب اس کو پتہ ہے، اس کو علم بھی ہے کہ یہ گناہ ہے اور اللہ نے منع کیا، اس کے بعد اس کو پتہ بھی ہے، پھر بھی یہ مخالفت کرتا ہے، مطلب ہے کہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کر رہا ہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جہاں پہ اللہ کے حکم ہے اور وہاں پہ اس کی خواہش الٹی ہے، اور یہ خواہش کی اتباع کرتا ہے۔ ایک پیغمبر آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا مان لیا ہو، اپنی خواہشات کو اپنا الہ تسلیم کر لیا ہو کہ سب کچھ میرا یہی ہے، اللہ کی ذات کو بھول گیا اور یہ اتباع کر رہا ہے اپنے نفسانی خواہش، جیسا اس کا من چاہ رہا ہے اس کے حساب سے وہ چل رہا ہے، چاہے وہ نافرمانی کر رہا ہو، چاہے وہ گناہ کر رہا ہو۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ جبکہ اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے۔ ایک تو یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس کی سیرت ہے، قرآن کریم کے احکام ہیں، اس کے بعد جو ہے علماء کرام ہیں وہ اس کو بتا رہے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ زنا گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، بدکاری گناہ ہے، بہتان گناہ ہے، فحاشی، ہر چیز کا اس کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہا ہے
کہ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے. گویا کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علم ہونے کے باوجود. اس کو معلوم ہے پھر بھی وہ نہیں چل رہا ہے. وختم علی سمعہ، جب وہ اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے کہ یہ تو مولویوں کی کام ہے، یہ فارغ لوگ ہیں، اپنی من چاہی زندگی میں اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وختم علی سمعہ کہ اس کے جو کان ہیں وہ کان حقائق کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کے کان حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی چیز ہے. جہاں پہ حق بات سنتا ہے تو وہاں سے بھاگتا ہے اور اپنے نفس کو مطمئن کرتا ہے کہ یہ ایسی فضول چیزیں ہیں. گویا کہ اس کے کانوں پر مہر لگی ہے. اب الٹے یا گناہ شیطانی جو وسوسے ہیں، خیالات ہیں، یا جو اللہ کے احکام کے مخالف جو بھی کام ہے وہ سننے کے لیے وہ تیار ہوگا. ایک طرف موسیقی ہوگا، وہاں پہ یہ سننے کے لیے میلوں کے اندر وہاں پہ جائے گا، خوش ہو کے جائے گا. جہاں قرآن کی مجلس ہوگی، احکام ہوگا، تو وہاں پہ یہ نہیں جائے گا. یہی ہے کہ اس کے کانوں پر پردے لگے ہوں. وقلبہ، اور اس کے دل پر بھی، کہ اس کے دل اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا. ایک شخص نے ذہن بنا لیا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، مجھے یہ چیز تسلیم نہیں ہے، میں اس چیز کو نہیں مان رہا ہوں. پھر آپ اس کو کتنا بھی بلائیں گے کیونکہ اس نے دل کے اندر یہ چیز بٹھا لی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو علم ہونے کے باوجود گویا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے حقائق کو مگر اس کے آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، اس کی وجہ سے یہ کہ وہ حقائق کو نہیں دیکھ سکتا. فمن یہدیہ من بعد اللہ، اب ایک شخص کو اللہ نے علم دی، معلومات دی، اس کے باوجود وہ اس چیز سے بھاگ رہا ہے. پھر اس کی آنکھیں حقیقی اندھی ہو گئی، اس کے کان بہرے ہو گئے اور اس کا دل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بعد جب اللہ نے اس کو موقع دیا اس کے بعد بھی یہ مخالفت کرتا ہے، پھر کون ہے جو ہدایت دے اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو موت، یہ پیدائش، یہ چیزیں زمانے سے ہوتی ہیں، حقیقت سے یا اللہ کی ذات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ پیدا ہوتے کہ یہ ایک چیز ہے جو چل رہی ہے، لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، پیدا ہو رہے ہیں بچے، ایک سلسلہ بڑھتا آ رہا ہے بس. اور بس تبھی موت زمانے کی وجہ سے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی ہے، کیا مسئلہ ہے، فوت ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ اس کے ذہن کے اندر، اس کے عقیدے کے اندر یہ بات ہی نہیں ہے کہ اس چیز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، فوت اور موت دینے والا بھی اللہ ہے، قیامت کے دن پھر اس کو زندہ کرے گا اور اس سے حساب کتاب ہوگا. وقالوا، کہنے لگے، ما یہ الا حیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، قیامت کا ان کو یقین نہیں ہے. جب قیامت کے بارے میں ان کو یقین نہیں تھا، پھر دنیا میں اپنی من چاہی اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے رہے. نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور جو موت ہوتا ہے، جو فوتگی ہوتی ہے، یہ زمانے کی وجہ سے ہوتی ہے. گویا کہ ان کے ذہن کے اندر یہ حوادثات، یہ زمانے کے جو تغیرات ہوتے ہیں، تصرفات ہوتے ہیں، وہ زمانے کی وجہ سے. حالانکہ زمانہ تو اللہ کے حکم سے ہی متصرف ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی زمانہ چلتا ہے. اس لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم زمانے کو گالی مت دو. آج کے لوگ کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا، زمانہ ایسا چلا، لوگ خراب ہو گئے وہ ہم نہیں دیکھتے، معاشرہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ تو وہی چل رہا ہے. وما لهم بذلك من علم، اور جو یہ ایک فضول بات کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی حقیقی اٹلی کوئی دلیل نہیں ہے. انہم الا یظنون، یہ صرف ایک گمان ہے، ان کے ذہن کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہی بات بتا رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اب جب قیامت کے بارے میں ان کو بتایا گیا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس کے بعد تمہیں موت دی، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. پھر یہ کہتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو قیامت ہوگی تو ہمارے جو آبا و اجداد جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، آپ انہیں زندہ کر کے لائیں تاکہ ہم دیکھیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری آیتیں ان کے اوپر واضح آیتیں جس کے بارے میں قیامت کا ذکر تھا وہ تلاوت کی جاتی تھی، ما کان حجتہم الا ان قالوا تو بآبائنا، وہ بطور دلیل حجت کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بآبائنا، جو ہمارے آبا و اجداد اس دنیا سے چلیں گے اس کو آپ دوبارہ زندہ کر کے لے آئیں، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو مطالبات تھے اس کا جواب دیا ہے. قل اللہ، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجیے، یحییکم، اللہ کی ذات تمہیں زندگی دیتا ہے، ثم یمیتکم، وہی ذات تمہیں موت دے گی، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر موت کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا. لا ریب فیہ، اس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت برحق ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
اب جب اس کے ذہن میں عقیدہ ہی نہیں ہے قیامت کا کہ قیامت ہوگی، ہم سے حساب کتاب ہوگا، اب ایک شخص کا ذہن ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ قیامت کو تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ اپنے دنیا کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق چلے گا، ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا، جبر کرے گا، گناہ کرے گا۔ جب ایک شخص کو خوف ہے خدا کا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری پیشی ہوگی، مجھ سے سوال جواب ہوں گے، تو وہ اپنے اس دنیا کے اندر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر